السلام علیکم، میں ہوں ابرار احمد، دامان ٹی وی کے پروگرام باغیس میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو کاروباری طبقات نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے احسن فیصلہ قرار دیا ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف کاروباری طبقات بلکہ جو عام آدمی کی زندگی ہے اس پر بھی بہتر اثرات پڑیں گے۔ اس پر آج ہم بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اسلم امان صاحب۔ اسلم امان صاحب، اس فیصلے کے ساتھ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ ہے اس پر اثر پڑ سکتا ہے؟ شکریہ ابرار۔ پہلے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا کاروباری طبقوں نے جذباتی انداز میں خیر مقدم کیا ہے اور اس کے یقیناً اس پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ سپریم کورٹ نے شاپنگ مال جو ہے وہ کھول دیے ہیں اور جو جس طرح اس سے پہلے گورنمنٹ نے یہ ارینجمنٹ کی ہوئی تھی، تمام صوبوں کی حکومتوں نے یہ انتظامات کیے ہوئے تھے کہ ہفتے میں 4 دن تک مارکیٹیں کھلی رکھی جائیں گی اور 3 دن تک مارکیٹیں بند رہیں گی، جمعہ شنیچر اتوار۔ لیکن سپریم کورٹ نے 3 دن کی یہ پابندی ختم کر دی ہے اور اس نے وہ بڑے شاپنگ مال جن پر پابندی تھی وہ بھی کھول دی ہیں۔ اور اب ہماری صوبائی حکومت نے اس سے مزید تھوڑی سی توسیع کی اور انہوں نے کہا کہ 24 سے لے کر 27 تاریخ تک کاروباری جتنے بھی ادارے ہیں، دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دکانیں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کھلی رہتی تھیں۔ تو اس سے یقیناً ہماری کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ بڑھیں گی، عام آدمی کا جو روزگار ہے وہ بھی اس کو میسر آئے گا، اور عید کے تہوار کے حوالے سے جو لوگوں کے خرید و فروخت کی مشکلات درپیش تھیں وہ بھی لوگوں کی ختم ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے جذباتی انداز میں بڑے لوگ جو ہے بازاروں کی طرف آئے ہیں اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی ضروریات، جس طرح ہماری روایات ہیں، ہماری تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے عید کے تہوار کو بہت جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے لوگوں نے مارکیٹوں کا رخ کیا ہے اور اس سے کاروباری سرگرمیاں بڑھی ہیں اور تاجروں کی وہ جو پچھلا نقصانات ہوئے ہیں اس کی کسی حد تک تلافی ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس لیے تاجروں نے اس کا خیر مقدم کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا تسلسل برقرار رکھے اور مزید اب پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے، زندگی کے معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر، جو صحت کے وفاقی وزیر ہیں، ظفر مرزا صاحب، انہوں نے بتایا ہے ٹی وی پروگرام میں کہ ہمارے پاس 60 لاکھ ٹی بی کے مریض جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں، موجود ہیں، ان کا ہمیں اب اس لاک ڈاؤن کے دوران پتہ چلا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ٹی بی جیسا مہلک وائرس جو زندگی کے لیے انتہائی خطرہ ہے، اس کے 60 لاکھ مریضوں کے ساتھ ہم معمول کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس وائرس کے ساتھ بھی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کرونا جو ہے وہ تو ایک بالکل ایک معمولی سا وائرس ہے، اس سے کوئی اموات بھی نہیں ہوتی اور خاص اس سے کوئی پرابلم بھی نہیں بنتا، بلکہ یہ ایک مفروضہ ہے۔ ابھی تک تو اس کے ہونے اور نہ ہونے اور اس کے قدرتی ہونے اور اس کے مصنوعی ہونے پر بھی ڈیبیٹ شروع ہے، پتہ نہیں اس کا حقیقت جو ہے وہ کب سامنے آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہیے، زندگی کے دھارے کو جو ہے اسی طرح چلتے رہنا چاہیے۔ البتہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ہے ایک بڑی امپارٹنٹ چیز جو اس میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 149 کو ڈیفائن کیا ہے سپریم کورٹ نے ایک بار پھر، اور اس میں انہوں نے اس بات کا تعین کر دیا ہے کہ تمام صوبے وہ وفاق کی طرف سے جاری کردہ ہدایات اور فیصلوں کے پابند ہوں گے۔ اس سے پہلے سچویشن اس طرح بن گئی تھی اور بڑا کنفیوژن تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے تھے وہ بالکل ایک مطلق العنانی کی طرف جا رہے تھے اور وفاق کے کسی فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہمیں اٹانومی ملی ہے تو اس لیے ہم اپنے داخلی معاملات میں فیصلے خود کریں گے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کر دیا کہ نہیں، تمام صوبے جو ہیں وہ وفاق کے فیصلوں کے پابند ہیں اور جتنے بھی اجتماعی فیصلے وفاق کرے گا۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ مرکز جو ہے وہ اسٹرنگتھن ہوا ہے اور صوبوں کی اور مرکز کے درمیان جو جڑت ہے یا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم آہنگی ہے، وہ بہتر ہوئی ہے۔ اچھا، حکومت نے تو اجازت دے دی ہے، عوام کو اب کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اب یہ احتیاطی تدابیر کا جو ایشو ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ لوگ ابھی تک اس کو مانتے نہیں ہیں کہ یہاں پر کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے، اور جو لوگ مانتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ از خود احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ماسک بھی چڑھائے ہوئے ہیں، دستانے بھی پہنے ہوئے ہیں، ڈسٹینس بھی رکھتے ہیں، لیکن بہت اکثریت جو ہے وہ ابھی اس کو مانتی نہیں ہے کہ کرونا وائرس یا اس قسم کی کوئی وبا ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے خود بھی کہا ہے کہ کرونا جو ہے وہ ابھی تک پاکستان میں اس نے وبا کی صورت اختیار نہیں کی۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 4 5 مہینوں کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے، روٹین کی جو معمول کی جو ہماری اموات تھی وہ بھی کم ہوئی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب ایکسیڈنٹ بھی رک گئے ہیں اور بہت سی چیزیں بھی۔ اب دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ بالکل ہسپتال بند رہے ہیں ملن، اور پرائیویٹ کلینک جو ہے وہ بھی بند رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی لوگوں نے جی لیا ہے، اچھا جی لیا ہے اور اموات بھی کم ہوئی ہیں۔
اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی آپ چلے جائیں جو پرائیویٹ کلینکس ہیں ان پر بڑا بے پناہ رش ہوتا ہے، لیکن 2 مہینوں میں وہاں پر جب وہ بند تھے تو لوگوں نے پھر بھی جی لیا ہے اور کوئی ان کے لیے ایسا ایشو نہیں بنا، بلکہ لوگ روٹین کی زندگی لوگوں نے گزار دی ہے۔ تو احتیاطی تدابیر جو ہے یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کے اپنے رویے پر اور اس کے اپنے بلیفس پہ۔ جن لوگوں کو یقین ہے کہ کرونا ہے وہ از خود کرتے ہیں احتیاطی تدابیر، اور جن کو ابھی تک یہ شبہ ہے یا وہ جو مانتے نہیں ہیں تو ان کو آپ حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ کیا عید کے بعد صوبائی حکومت کے یہ احکامات جاری رہیں گے یا رہنے چاہیے؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے ان احکامات کو یا ان فیصلوں کو سسٹین رکھے گی عید کے بعد۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سفر آگے کو ہونا چاہیے، پیچھے کی طرف پلٹنے کی اب ضرورت نہیں ہے، بہت ہو گیا ہے، ہم نے بہت بھگت لیا ہے۔ 1.5-2 مہینے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری معیشت جو ہے وہ کرمبل کر گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو شرح نمو ہے وہ بالکل منفی پہ چلی گئی ہے معیشت کی۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے نا آپ سسٹین رکھیں، اسی طرح آگے بڑھیں، بلکہ عید کے بعد جو ہے وہ روٹین کی جو 24 گھنٹے کی سرگرمیاں ہیں کاروباری وہ بھی جاری رہنی چاہیے۔ اب پیچھے جب آپ ہٹیں گے تو اس سے پرابلم بنے گے۔ اس کو بدقسمتی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، وہ بار بار حکومت کو پریشرائز کرتی ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جب طویل ہوگا تو لامحالہ لوگ جو ہے وہ تڑپ کے باہر نکلیں گے، اس کو توڑیں گے اور ایک انارکی ڈیولپ ہوگی اور اس سچویشن سے وہ پھر فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اس پر سیاست نہ کریں، اور یہ ایک ٹریجڈی ہے، یہ ایک انسانی المیہ ہے بہت بڑا، اس کو سیاست کا ہتھیار نہ بنائیں۔ سیاسی معاملات اپنے دیگر طریقوں سے چلائیں۔ یہاں پر کرونا کے بارے میں جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہاں پر کوئی وبا نہیں ہے کرونا کی، اس لیے لوگوں کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گورنمنٹ کو اس قسم کے گھبرا کے اس قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ بالکل تڑپ کے رہ جائے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بزنس کرمبل کر جائے، غریب آدمی جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے اور مزید جو ہے لوگ خط غربت سے نیچے چلے جائیں۔ اچھا سلمان عمان صاحب، کیا حکومت کو چھوٹے کاروباری طبقات کا ڈیٹا جمع کر کے ان کے لیے کوئی ریلیف پیکیج بھی دینا چاہیے؟ جی ہاں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنے لوگ ڈیمیج ہوئے ہیں، خاص طور پر چھوٹے کاروباری طبقے، ان کو کسی نہ کسی طرح ریلیف دے، ان کو آسان جو ہے شرائط پر قرضے دیے جائیں، غیر سودی قرضے ان کو دیے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نقد رقم دینے کی کوئی سبیل بنتی ہے، نکلتی ہے، تو اس کو وہ بھی کیا جائے۔ اس سے یہ ہے کہ جو ہی کاروباری طبقہ بہتر ہوگا، ہماری معیشت کھڑی ہوگی، تو اوور آل ملک کی معیشت کو اس کا فائدہ ہوگا، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا، اور کاروباری طبقات جو ہے وہ بھی زندہ رہیں گے، اور اس سے ہماری لائف لائن جو ہے معیشت کی وہ چلتی رہے گی۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ہمارا پروگرام سنا، دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ابرار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔